السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ آج سے کوئی 77 سال پہلے جنوبی ایشیا کے جنوب سے چیتڑوں میں لپٹے ہوئے 1,10,000 کے قریب لوگوں نے ایک قائد کی رہنمائی میں اپنی آزادی کا سفر شروع کیا۔ چاروں طرف سے مسلح افراد میں گھرے ہوئے اس قافلے نے، اس کے قائد نے یہ فیصلہ کیا کہ یوں بے یار و مددگار مرنے سے کہیں بہتر ہے کہ جد و جہد کر کے اپنی زندگی اور اپنے نام کو امر بنایا جائے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا جائے۔ انہوں نے قابض افواج کے ساتھ مقابلہ کیا، نہتے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس گھیرے کو توڑ کر وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس جد و جہد میں 40,000 ساتھی مارے گئے۔ 1,70,000 سے شروع ہونے والا یہ سفر جب دوبارہ آگے کی طرف بڑھا تو 87,000 لوگ رہ گئے۔ ان لوگوں کے پاس سفر کی کوئی سہولت نہیں تھی، اور وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، پختہ سڑکیں نہیں تھیں، تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، موبائل اور ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں تھی، اخبارات اور میڈیا کا کوئی ذریعہ اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پرعزم قافلہ اپنا سفر جاری رکھے رکھا، اور اس کے اس سفر کی داستانیں سینہ در سینہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں۔ اس 87,000 کے اس قافلے کی رہنمائی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں تھی جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں تھا، جس نے ہارورڈ کا منہ نہیں دیکھا تھا، جو کبھی کسی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنی پڑیں۔ وہ کبھی اسسٹنٹ لائبریرین رہا، کبھی مزدوری کی، مگر وہ ایک محنتی انسان تھا، بہت اچھا ادیب تھا، بہت اچھا شاعر تھا، اور اس نے اپنے ملک کی آزادی کا ایک جو خواب دیکھا تھا وہ اس میں مخلص تھا۔ اس کا اخلاص ہی تھا جس نے اس کے ساتھیوں کے دلوں میں اس کا احترام بہت بڑھا دیا تھا، اور وہ اس کی بات پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس قائد کی قیادت میں یہ 87,000 لوگ 9,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شانسی کے مقام پر پہنچے۔ ان 9,000 کلومیٹر کے سفر میں انہیں جان بچانے کے لیے بعض اوقات 4 دن اور 4 راتیں مسلسل سفر کرنا پڑا۔ پہنے ہوئے کپڑے چیتھڑے میں بدل گئے، جوتیاں ٹوٹ گئیں، ننگے پاؤں سفر ہوتا رہا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، جو دستیاب ہوتا جنگلی پھل، جڑی بوٹیاں اور پتے، اسے کھا کر اس سفر کو جاری رکھا جاتا تھا۔ بیماروں کے لیے ادویات نہیں تھیں، قافلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن جذبہ تھا کہ وہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس 9,000 کلومیٹر کے سفر میں اس قائد کی قیادت میں اس قافلے نے 24 دریا عبور کیے، 18 پہاڑی سلسلوں سے یہ گزرا، اپنے ملک کے 11 صوبوں کا اس نے سفر کیا، اور جنوب سے شمال میں شانسی کے مقام پر پہنچا۔ اور جب یہ شانسی پہنچا تو وہاں پر بھی قابض فوجوں نے انہیں گھیر لیا۔
اس وقت تک ان کی تعداد 87,000 سے صرف 10,000 رہ گئی تھی۔ اس کڑے اور طویل سفر میں اس قائد کے 3 بیٹے جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے جان دی، وہ اس کے ساتھ تھے، اس کے پورے اہل خانہ اس کے ساتھ تھے۔ اس قائد کی بیوی شدید زخمی حالت میں یہ 7,000 کلومیٹر کا سفر کرتی رہی۔ اس پورے سفر میں اس ادھیڑ عمر شخص نے کہیں کسی کی مدد نہیں لی۔ ایک چھڑی کے سہارے پہاڑوں پر چلتا رہا، دریا اور ندیاں نالے اپنے پیروں پر اس نے عبور کیے، کسی کے کندھوں پر سوار نہیں ہوا، رات گزارنے کے لیے کہیں واپس نہیں گیا، سونے کے لیے کوئی پرتعیش جو ہے لگژری اپارٹمنٹ، ٹریولنگ اپارٹمنٹ ساتھ لے کر نہیں چلا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوتا تھا، اپنی باری پر کھاتا تھا، اپنی باری پر پکاتا تھا، اپنے ساتھیوں کے کپڑے دھوتا تھا اور اپنے ساتھیوں کے دکھ سکھ بانٹتا تھا۔ پہلے دن سے جو سفر شروع ہوا تو وہ پھر سفر رکا نہیں، اور یہ وہی طریقے اپناتا رہا۔ جو مشکلات اس کے ساتھیوں کو درپیش تھیں، یہ ان سب میں ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا، انہیں چھوڑ کر واپس اپنی رہائش گاہ پر نہیں جایا کرتا تھا۔ 7,000 کلومیٹر یعنی 9,000 کلومیٹر اس قائد نے جو سفر اپنے 40,000 ساتھیوں کی قربانی سے شروع کیا، وہ سفر منزل تک پہنچتے پہنچتے 10,000 ساتھیوں پر محدود رہ گیا۔ یہاں جب سامنے قابض فوجیں تھیں تو اس نے بہترین عسکری قائد کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اس نے انہیں شکست دی، اور شکست دینے کے بعد یہ شخص اپنے آزاد ہونے والے ملک کا سربراہ نہیں بنا۔ 1 اکتوبر 2049 کو اس شخص نے اپنے سرخ انقلاب کا پرچم بلند کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ تاریخ کس شخصیت کی بیان کی ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے چین کے عظیم رہنما، جسے ٹائم میگزین نے ہمیشہ کی 100 بااثر ترین شخصیات کی جو فہرست تیار کی، اس میں شامل کیا۔ یہ وہ عظیم رہنما ماؤ زے تونگ ہیں، اور یہ عظیم لانگ مارچ جس میں ماؤ زے تونگ کے ڈپٹی نائب جو ہیں، وہ قائد جو تھے وہ چون لائی تھے۔ یہ لانگ مارچ چین کے شمال سے جنوب سے شروع ہوا، جو غیر ملکی فوجوں کے تسلط میں تھا، اور وہاں سے یہ 1,10,000 افراد تھے کمیونسٹ پارٹی کے ارکان، کہ جن کے ساتھ یہ سفر انہوں نے یہ سوچ کر شروع کیا کہ ہم نے اس طرح بے بسی کی موت نہیں مرنا۔ اس سفر میں وہ اپنا پورا خاندان لے کر شروع ہوئے، ان کے 3 بیٹے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ اس سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکنے کی پاداش میں ان کے نوجوان بیٹے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ دن رات یہ سفر کیا گیا، کپڑے پھٹ گئے، جوتیاں ٹوٹ گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، بیمار ہو گئے، فاقہ کشی سے جو کھال ہے وہ پسلیوں پہ منڈ گئی، لیکن اس عظیم المرتبت شخص نے قیام وہیں کیا جہاں پہنچنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ تو قومیں اس طرح سے بنا کرتی ہیں، جب انقلاب آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگ قربانی دیتے ہیں،
ان کو ساتھ لے کر باہر نکلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی مثالیں آپ کو حماس کی کئی مثال مل جائیں گی۔ ابھی کچھ سال پہلے جب لبنان اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں مشعل، خالد مشعل کے 2 بھتیجے سب سے پہلے مرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ قربانیاں دیتے ہیں تو لیڈر بنتے ہیں۔ دوسروں کی اولادوں کی جانوں کو داؤ پر لگا کر نہ قائد بنا جا سکتا ہے، نہ انقلاب حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ تبدیلی مل سکتی ہے۔ انقلاب، ماؤ زے تونگ نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی مصوری نہیں ہے، کوئی ضیافت نہیں ہے۔ انقلاب تجربے سے آتا ہے، گھر جا کر روزانہ پرآسائش نیند لینے سے نہیں، اور نہ ہی زبان چلانے سے۔ اس پورے عرصے میں 9000 کلومیٹر کے اس سفر میں ماؤ زے تونگ نے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ میں نے یہ تمثیل آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے، آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ تاریخ میں اس سے پہلے انقلاب کیسے آئے۔ ایسا ہی ایک انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3.5 سال شاب ابی طالب کے اندر محصور رہے، اور وہاں بھی ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ تھا۔ جو تکالیف ہمارے آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، وہ ان کے خاندان نے بھی برداشت کی۔ وہ خاندان جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا، یہ انقلاب کے لیے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس شاب ابی طالب کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، اور وہ اس ہجرت کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ نے اپنے اصحاب کرام کی اخلاقی تربیت کی، ان کی کردار سازی کی، ان میں جو خامیاں تھیں، جو کجیاں تھیں، جو کمی کوتاہی تھی، اسے اپنی تربیت سے دور کیا، ان کے قلوب کو منور کیا، انہیں سچ بولنا سکھایا، انہیں حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، انہیں حق اور ہٹ دھرمی کے درمیان فرق سمجھایا، انہیں بتایا گیا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، انکساری رکھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یکم ہجری سے جو ہمارا ہجرت کا جو سال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا جو وقت ہے ادھر سے شروع ہوتا ہے، 10 سالہ لگ بھگ 10 سالہ دور ہے۔ تو اس 10 سالہ دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ نے دنیا کے وسیع و عریض رقبے کے اوپر 3 بر اعظموں پر اسلامی پرچم لہرا دیا تھا۔ کسی کے پاس محل نہیں تھے۔ عبید اللہ بن جرح جو ہمارے بہت بڑے سپہ سالار صحابہ ہیں، گھوڑے کی زین جو ہے سر کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے، استبل میں سویا کرتے تھے۔ یہ فاتح یروشلم ہیں۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی اگر میں نے آپ کو بتانا ہے تو پھر ان تمثیلوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ وما علینا الا